کے شفا بسا یہ اپنی اپنی دوا ہے اے خازن بہیش یہ اپنی اپنی دوا ہے اے خازن بہیش تم کو ارام پسند ہمیں کربلا پسند یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سور کرب و بلا یہ مارتا بھی تو عابد تمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے وہ کیسے بھولیں گے جو رہ گئے جدائی کے داغ جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں اب ان کی عمر بسر ہوگی شہر کے ماتم میں جو جیست اپنی بہادر کے نام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام
کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے مظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لہد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے اور پڑھیے جامی بھائی مدثر ادھر بیٹھو ہلنا نہیں چاہیے اس کے لیے تم کو ادھر بیٹھا ہے بیٹھو ادھر ہی بیٹھو جگہ لینے کی جگہ ہے بیٹا
تو کوئی بھی چیز اتنی زیادہ نہیں پھیل سکتی پوری دنیا میں ایک ساتھ کہا جائے کوئی چیز سب بنے زیادہ دنیا کی کوئی بھی چیز سب بنا ایسے حالات میں صرف گنتی کی دو تین چیزیں ہیں کہ دنیا میں کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے کسی لڑائی کسی جگہ سے کسی بھی علاقے میں فرق نہیں ہے اور ان چیزوں میں سے گنتی بھی ہیں ان میں سے ایک ہے اپنے مر جانے والوں کی یاد کو باقی اگر وہ صاحب عزت ہے اگر وہ صاحب شرف ہے تو دنیا میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیے کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے کسی بھی رنگ اور نسل کہیں بھی چلے جائیں ہر انسان اپنے مرحوم کی یاد کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ کسی بنیاد پر صاحب عزت ہے لہٰذا اس میں کسی دلیل کی ضرورت جو چیز پوری دنیا میں ایک ساتھ انجام دی جائے اس پر کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں لہٰذا شہدائے کربلا یا شہدائے اسلام کی یاد بنانے پر کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ تم ان کی یاد کیوں نہیں بنا جو چیز پوری دنیا میں ایک ساتھ انجام دی جائے اس میں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں قابل غور مرحلہ یہ ہے یہ جو افراد انحص کیا کہ آپ یہاں سے باہر نکلیے کسی بھی مذہب کے اسلام کو آپ روک کر اس کو مخاطب کیجیے اس کے بعد دو چار شہدا مل جائے دو چار بڑی شخصیتیں اس کے بعد مل جائیں کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے اور وہ اس کی یاد مناتا ہے لیکن یاد منانے کے سلسلے میں ایک چیز اور قابل ہوا ہے کہ صرف دو ہی دن مخصوص کی جائے کسی بھی شخصیت کی یاد اگر آپ اپنے درمیان باقی رکھنا چاہتے ہیں تو دو ہی دن بہت اہم ہے ایک ولادت والا دن اور ایک مرنے والا دن اس کے علاوہ اگر بناتے ہو تو بناتے ہو لیکن زیادہ تر مشہور یہی دو دن توجہ چاہتا ہوں آپ ان سے پوچھیں تمہارے گھر میں مرنے والا اتنا ہی قابل احترام تمہاری نگاہوں میں ہے اور تمہارے پاس سال بھر وقت بھی رہتا ہے دولت بھی رہتی ہے انرجی بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کی یاد منانے کے لیے صرف یہ دو دن کو مخصوص کرو باقی 363 دن کے لیے مناؤ اگر اس کی عزت تمہارے دل میں موجود ہے تو سال کے 12 مہینے مناؤ کیا جواب ملتا ہے سال کے 12 مہینے ہم اس کی یاد منا تو سکتے ہیں لیکن زیادہ کرنے کے چکر میں ان دو دنوں کا اثر بھی ختم ہو جائے کیونکہ فطرت انسانی ہے کہ جس چیز کو کثرت سے انجام دیا جائے اس میں انسان کی دلچسپی باقی نہیں رہتی توجہ چاہتا ہوں اور یہ سمجھتے واقعی سائنس میں بیان نہیں کروں یہ بالکل سامنے کی چیز ہے کسی بھی انسان سے آپ دریافت کریں کہ یہ جو تمہارے بزرگ ہیں یہ جو تمہارے شہید ہیں ان کی یاد سال کے 12 مہینے کیوں مناتے ایک دن دو دن جواب آئے گا تو جب تذکرہ چاہے جتنا بلند ہو صاحب ذکر چاہے جتنا بڑی شخصیت والا ہو لیکن جب تذکرے میں کثرت آ جاتی ہے تو پھر وہ اثر باقی نہیں ہوتا توجہ چاہے ساری تاریخ انسانیت خدا کے دیکھ تذکرے کرنے والے ہمیشہ اس تذکرے کو لمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہونے پائے تاکہ لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہونے پائے دو تذکرے ہمیں تاریخ انسانیت میں نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ذکر کی کثرت اور حالات زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایک آواز سرزمین مکہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں کبھی گونجی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور دوسری آواز زندان شام کے قریب ایک چھوٹے سے حجرے میں کیا حسین کی گونجی تھی 1400 سال ہو گئے اس زمانے کے غیر مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجیے خود مسلمانوں کو بھی اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ مل جائیں گی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی بادشاہتیں تباہ ہو جائیں گے نام و نمود والے لیکن اگر ساری تاریخ انسانیت میں فطرت انسانی کو شکست دے کر کوئی تذکرہ باقی رہے گا تو وہ صرف دو تذکرے ہیں یا رسول کا تذکرہ یا آل رسول کا تذکرہ ایک سلمان پڑھنے والا محمد اسلام کا نام جب تک آپ دل میں جذبات نہ لے لیں آپ کی عبادت نامکمل ہے لیکن اس کے باوجود کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ محمد عبدہ و رسولہ کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں اب اس میں مزہ نہیں ہے شاید آپ یاد ہی کرتے کیوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ تذکرہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہاں اس تذکرے کا تو وہی حال ہوتا لوگ بور ہو جاتے لوگوں کو دلچسپی ختم ہو جاتی اگر ہم نے شروع کر دیا ہوتا نہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور نہ یہاں تک لوگوں پر لے جانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی مرضی سے تذکرہ ہو رہا ہے اور جب تک اللہ چاہے گا یہ تذکرہ باقی رہے گا ایک سلوات پڑھنے والا محمد کسی مجھے درس کیا تھا کہ جانشین پیغمبر اور واقعی راستہ پیغمبر اسلام کی رات اس کا ہے
ہاتھ ملانے سے واضح ہو جائے گا. اور مسلمان یہی نہیں آنا چاہتے. میں بارہا عرض کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اتحاد مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کون ہے یہاں پر جو جھگڑا کرنا چاہتا ہو؟ کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اتحاد کی بنیاد عدالت میں ہونی چاہیے, جہالت میں نہیں ہونی چاہیے. اور جو چاہے جہالت کی بنیاد پر اگر آپ اتحاد قائم کر بھی لیں تو چندر میں الگ ہو جائے. اور فرمائے میں اپنا ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں 1.5 منٹ میں. اس کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد کس شخصیت نے پیغمبر اسلام کے کردار کو آگے بڑھایا تو سماج کو میں یہ تمہید اس لیے مانگ رہا ہوں. یہ جو شب شہادت ہے یہاں پر جو چاروں ناچار آپ کو مسئلہ تو کرنا ہے. آپ کتنا بھی احتیاط کر لیجیے, کہیں نہ کہیں جو اختلاف آئے گا. ہاں یہ ہے کہ اختلاف کو ظاہر کرنے کا انداز ہوتا ہے, ہر چیز کو بیان کرنے کی تمیز ہوتی ہے. لہٰذا اس تمیز پر تو رہیں گے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی بات بدل دیں, پھر یہ تو کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی کوئی اتحاد ہے. ابھی جب اس میں ہمارے رشتے دار بڑا کرتے تھے, ہمارے بھانتے رہتے تھے, دھیان سے سنیے گا, بغیر سمجھے مجھے اگر آپ اتحاد کریں گے یاد رکھیے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس دن کسی کا موڈ خراب ہوگا وہ وہی اختلافی باتیں لے آ کر آپ کے جیسے پھر کیا دیجیے. لہٰذا اتحاد اگر آپ کو کرنا ہے تو ساری باتیں معلوم رکھیے کہ ہاں یہ چیز ایسے, یہ چیز ایسے, ہاں ٹھیک ہے ہمیں مل جل کر رہنا, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ اصل چیز, اصل سنگاری آپ نیچے دبا دیں, اوپر سے آپ اتحاد کرتے رہیں. یقین جانیے یہ اختلاف سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ اختلاف جسے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, وہ الگ ہے, ہم الگ ہے, لیکن چنگاری اندر دبا کر جو اتحاد آپ کریں گے تو اس میں کبھی اچانک ایسا شعلہ بڑھے گا کہ نہ وہ ٹھنڈا کر پائے نہ آپ کے بس کا. انہوں نے کسی اہل سنت کا جو ہمارا نمبر دیا وہ بھی بہت تھے, کوئی سوال اگر آپ کو اس کو کبھی ڈالنا پڑا تو میسج آیا ہمارے پاس جہاں سے ضروری ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم اصل مسئلے کیا پھر گفتگو شروع ہو گئی. بات چلتی رہی 1-2 مہینے کے بعد اچھا وہ ہمارے بھانجے صاحب تھے وہ بھائی بے مطلب بن رہے تھے, زیادہ کچھ نہیں, لیکن ٹھیک ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے. اس طرح والا اتحاد زیادہ دن چلتا نہیں. بات ہوتی رہی. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ ان صاحب جیسی باتیں نہیں کرتے. میں نے کہا ان صاحب کی ایسی باتیں کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ اتحاد والی باتیں ہیں, آپ بہت زیادہ اتحاد والی باتیں جو ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد پھر ان کا میسج آیا, ارے عمر صاحب وہ تو آپ کے بھانجے صاحب ہمیں کبھی کبھی گالیاں دے رہے ہیں, ہمارے بزرگان کو نہیں معلوم کیا کیا کہے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا تو ہمارا ان سے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا. تو اتحاد تب تک چل رہا تھا جب تک جھگڑا نہیں تھا. جس دن جھگڑا ہوا انہوں نے وہ ساری باتیں دے دے کے مار دی, کیونکہ ان کو بھی اختلافی باتیں پتہ ہے, ان کو بھی اختلافی باتیں پتہ ہے. یہ اتحاد مٹی ڈال کر تب ہو سکتا ہے جب آپ کی کتابوں سے ساری چیزیں مل جائیں. جب تک وہ چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کر اپنتی کے ساتھ حل کر لیں, ورنہ زبردستی کا اتحاد کسی کے بڑے اختلاف کا پیش کرنا پڑتا ہے. سوال پڑھنے بعد پیغمبر اسلام کے بعد ایک بڑا مرحلہ مولا کائنات کی خلافت, اور اس کے بعد مسلمانوں نے 3 بڑی جنگیں. 35 ہجری میں آپ خلیفہ بنتے ہیں, 36, 37 اور 38 لگاتار 3 سال میں 3 بڑی جنگیں. 38 والی جنگ کو چونکہ خوارج سے خوارج یعنی وہ مسلمان جو کسی اسلامی حکومت کے خلاف پر بات کرتے جیسے ISIS, اور کمال کا نقطہ یہی ہے, ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اگر عقل سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے بالکل کیجیے, ہم تیار ہیں سمجھنے کے, لیکن بیچ میں 1-2 قوانین ان کے ایسے آ جاتے ہیں جہاں عقل اور منطق اپنا سر ٹوٹتے ہیں. مثلا تمام کے تمام صحابہ عادل, کیا کہتے ہیں کہ اہل تشیع دشمن صحابہ کی بات ابھی آئے گی تو بتائیے اس کو حل کیا آگے نہیں بڑھ سکتے. دشمن صحابہ آپ بتائیے غدیر خون میں 1,14,000 صحابہ بخاری کے مطابق 1,14,000 صحابی موجود صرف غدیر خون میں, باقی چھوڑ دیجیے. چلیے 1 لاکھ مار 1 لاکھ صحابیوں میں سے
آپ میں سے کتنے صاحب آپ کو یہاں پر موجود حاضرین مجلس میں سے آپ کو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں؟ میں گارنٹی دیتا ہوں 15 سے آگے آپ نہیں کر سکتے. توجہ سر اسی میں اچھے بھی ہیں اور اسی میں وہ بھی ہیں کہ جن سے بہتر ہے. تو اگر 1 لاکھ میں سے ایک انسان 3 یا 4 افراد کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے تو وہ دشمن صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ کچھ خاص باتیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ بعض افراد کے بارے میں نظریہ قائم کرتا ہے. توجہ چاہیے. اب اس کے بعد مولا کائنات سے یہ تینوں جنگیں اور مولا کائنات خلیفہ راشد یہی وہ چیز ہے کہ اس کا جواب میں اپنے بعض اہل سنت دوستوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے شیعوں کو تو تم دشمن صحابہ کہہ کے سائڈ لگا دو لیکن کم از کم ان باتوں کا جواب تو رکھو. کم از کم ان کا کوئی رائے حل تو سوچ کر رکھو کہ کل شیعہ کے بجائے کوئی نان مسلم اگر یہی باتیں کہہ کے آپ کیا کرو. اگر ایک انسان کہے گا کہ مولا کائنات سے ہی 35 ہجری میں جنگ کرنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں بولنا 36 ہجری میں جنگ کرنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا تو پھر 38 ہجری میں جنگ کرنے والوں کے خلاف کیوں بولنا چاہیے؟ ایسا بات یہ 38 ہجری میں چونکہ خوارج تھے کیونکہ ان کا شام والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا تو تمام مسلمان مل کے ان کو گالیاں دے جن میں وہ کہتے ہیں خوارج فتنہ. لیکن اسی سے 1 سال پہلے مولا کائنات سے جنگ ہوتی ہے جس میں 70,000 افراد جبل السفین میں لانے کے 70,000 مسلمان مارے جاتے ہیں جس میں صحابہ بھی شامل. اور اس بعد آپ کہتے ہیں اس کے وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا. ہم اگر امام حسن اسلام کی شہادت پر گفتگو نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے لیکن کل کو جب کوئی اور کہے گا تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک سوال پڑھ دے بات محمد اور سے سنیے چونکہ اس طرح کی وجہ سے سال میں 1 دن ہوگی. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن السلام نے کیا کہ جب تک صلح نہیں ہو گئی آپ مدینے واپس نہیں آئے. وہ قول رسول کا ہی لحاظ تھا کہ مدینے میں دوبارہ نہیں ہوگا. اس کے بعد امام حسن اسلام نے معاویہ سے صلح کی. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کے اوپر جسم و شک ہوتا ہے ممبروں سے لعنت بھیج دیا. بعض افراد کہتے ہیں کہ تنقید نہیں لعن اللہ مولا کائنات کا نام لے کے لعنت. توجہ سے اب اس کے بعد آج اگر کوئی لعنت ٹھیک یہی کام بالکل یہی لعنت والا کام مولا کائنات کے بارے میں کوئی نہیں تو اس پر اگر آپ کسی کو چپ بھی کرا دیں تو زیادہ دیر چپ نہیں رہے. ایسا نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی ساری کتابیں کامن ہیں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. حدیث کی بنیادی کتابیں کامن ہیں. بعد میں ہمارے یہاں چڑھے مام سے روایتیں شروع کی روایتیں سب کامن ہے. اس پر اگر کوئی انسان نظریہ بنانا چاہتا ہے آپ بتائیے 1400 سال ہو گئے. آج اگر یہاں کاموڈے میں بیٹھے تو افراد اگر پنڈیل میں جھگڑا کریں گے انسان نہیں بولتا کہ پتہ نہیں کوئی بات ہمیں ہو سکتا ہے نہ معلوم. لیکن 1400 سال پرانے معاملے میں اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی دلیل ہے. ورنہ 1400 سال پرانے والے افراد نے ہمارا کیا کیا؟ کسی نے کوئی ہمارا نقصان کر دیا, کسی نے ہمیں گالی کر دی یا ہم سے ہماری کوئی خاندانی دشمنی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد ہم کسی کو گالی دے کر تعریف کرتے ہوئے ہم کسی کو لعنت بھیج کر یا ہم کسی کو برا بھلا کہہ کر ہم اپنی آخرت خراب کریں. شوق چڑھا ہے ہم. توجہ سوال پڑھنے بعد پہلی بات مولا کائنات کو جو لعنت بھیجی جائے اور میں ساری باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو ایک سچ پہ کہیں نہیں مل رہی کوئی بہت تفصیل والی کتابیں نہیں کہ میں حوالہ آپ کے بخاری اور مسلم میں ساری باتیں مل جائیں گی میں آگے بیان کرتا ہوں. مولا کائنات کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جاتی ہے. پوچھے کا جو مال ہے وہ اہل بیت سے مخصوص ہے غیر مال ہے. اپنے بعد معاویہ کسی کو جانشین نہیں بنائے گا اور اتفاق سے وائٹ پیپر کی ٹرم شاید بعد میں آئی. سب سے پہلے معاویہ نے امام حسین السلام کو سادہ کاغذ بھیج دیا کہ آپ اس کے اوپر کچھ بھی لکھ دیں دستخط نیچے موجود. کیا بتائیں یہ کون انسان کر سکتا ہے؟ یہ کون انسان کر سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ وقت آنے کے بعد میں اپنے وعدے سے پھر سکتا ہوں لیکن حسن اپنے وعدے سے نہیں. کسی نے آ کر مولا کائنات سے کہا کہ مولا معاویہ آپ سے جیت کیوں جاتا ہے ہر چال کیا دیکھیے گا تو کہتے ہیں کہ مثلا سچ بولنا ایک طرح کی بیوقوفی ہے, زیادہ شرافت دکھانا ایک طرح کی بیوقوفی ہے. ایک انسان آئے گا بولا وہ آپ سے ہر چال میں آگے کیوں رہتے ہیں
مولانا نے کہا لولا التقى لكنت ادهى العرب. اگر تقوی الہی نہ ہوتا تو میں سرزمین عرب کا سب سے بڑا سیاسی انسان ہوتا. فرمانے سب سے بڑا سیاسی انسان میں ہوتا. اس کے بعد مولانا نے کہا یہ عقل ہے. مولانا نے کہا یہ عقل ہے. العقل معقول به الرحمن مقتصد به الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی کمانے والی چیز مکاری کو ہو سکتی ہے, اسے عقل کا نام نہیں دیا جا سکتا. ایک سلوات پڑھ دے بار محمد السلام مدینے آئے اور اس کے بعد آپ کو مسلسل ساری باتیں ہو گئی. اب اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا کہ وہ جو شرطیں تھیں چار, اس میں سے سوائے اس کے کہ کوفے نماز اہل کو دے دیا گیا اور یہ کوئی بہت محبت میں نہیں کرتا. اور فرما شام ضرور کر اگر کوفے نماز ضبط کرنے آئے گا تو اس کے قبل کا خرچہ ہو جائے گا. کہتا ٹھیک ہے یہ مال آپ ہی رکھیں. باقی ان کی تین ممالک ہوتے ہیں اس حکومت میں جو زمانے میں تھی وہاں دیا گیا. تو اگر ایک چھوٹے سے شہر کوفہ کا مال اور بیت المال اگر اہل بیت میں آئے گا تو ٹھیک ہو رہی. اس کے علاوہ نہ مولائے کائنات پر لاگت نہ ہی اصحاب مولائے کائنات یہ بھی شوق تو مولائے کائنات کے جتنے صحابی ہیں اور ظاہر بات ہے ان سے زیادہ رکھوا لیے جائیں گے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. لیکن نہ کسی ایک صحابی مولائے کائنات کو بخشا دیا. ابن علی وغیرہ کا واقعہ ہمارے سامنے, اور حتیٰ ہے کہ جاتے جاتے اپنے بات یزید کو بھی معین کر دیا. اب یہ جانے کا بتائیں کہ اس میں کون سا شیعہ سنی والی بات ہے. اب اگر ایک انسان مل کے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو سو روپے بات لکھے گئے تھے کہ جو اس کے سیکشن بنے ہوئے تو اس پر عمل نہیں کیا گیا, یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. اس میں بہت شیعہ والی بات بہت سنی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سوچتے ہیں کہ اس نامے کے اوپر بات ہی نہ کی جائے اور اتحاد پر ہو جائے. یقین یعنی ایسا اتحاد اختلاف سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سلوات پڑھ دے بار محمد السلام نے سورہ کی پوری پابندی کرنا کر سلوات بھیج دیتے. تو ایسا نہیں ہے کہ مولا کے ساتھ مدینے میں 10-20 ہزار افراد اکٹھا نہ ہو, لیکن چونکہ آپ نے چھوٹی کی اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید, امام حسن علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ بات ایسی بات ہے ساری کتابوں میں تو بخاری مسلم سنن ابن ابی داؤد طبقات ابن سعد یا ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق 80 جلدوں میں اس نے صرف دمشق شہر کی ہسٹری لکھی 80 جلدوں. اس میں صاف صاف کہ امام حسین علیہ السلام کو معاویہ بن ابی سفیان نے شہید کر دیا. اب اگر اس کو کوئی کچھ بیان کر دے تو دوسرے صحابہ کی بنیاد کریں. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ امیر نظام کو افغانستان نے قاتل وحی بنایا, وحی لکھنے والے. یاد رکھیے گا قاتل وحی کی بڑی عزت ہے. مکے میں سب سے پہلے قاتل وحی مولا کائنات کو بنایا, یہ میں قومی قاتل ہے. اس کے بعد مدینے میں زید بن ثابت اور عبید بن کعب, یہ تین افراد قاتل وحی ہے. وحی کب سے آ رہی ہے؟ پہلی ہجری سے آ رہی ہے. 8 ہجری میں ابو سفیان کا مرد 8 سال کے بعد. اور اس کے بعد ابو سفیان آیا, کہا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا, لیکن میں نے بڑے صحابیوں کو مارا. ابو جہل صرف جنگ بدر تھا, اس کے بعد کی ساری جنگوں میں صرف اور صرف ابو سفیان کا کردار. جتنے لوگ مارے گئے تھے ان کے چاہنے والے, ان کے گھر والے, ان کے خاندان, جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے یا جس کا باپ ابو سفیان کی وجہ سے مارا گیا ہے, رسول اللہ نے معاف کر دیا اور کر دیا. وہ کم تھوڑی سی ہونے کا تکلیف کرے گی میرا. آیا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ رحمت اللہ علیہ حمزہ کے قاتل کو جب معاف کر دیا تو یہ کیسی چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ لوگ مجھے سیدھے کو رسیو نہیں کرتے, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس ریکارڈ کیپنگ کے لیے رکھیں. وہ تو کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا اب جانے گرامی یہ بتائیے کہ اگر اس کو کاتب وحی مان بھی لیا جائے تو کیا یہ کاتب وحی اس کاتب وحی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے خود بلا کر کتابت وحی میں. اب اگر اس فرق کو کوئی بیان کر دے اس کو شیعہ زمین والی بات کہاں سے آئے؟ ایک عام مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے, بقیہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, بقیہ گالا گلوچ نہیں کرنی چاہیے. گالا گلوچ تو اپنی یزید کو نہیں کرتے. آپ جو گالیاں ہیں وہ آپ یزید کو نہیں دے سکتے. میں چھوٹا سا واقعہ اس کا گالیوں کے اوپر. ہاں اب گالیاں دیتے تو اس کی وجہ یہ نہیں جانے گا کیا کرتے
اب آپ الناس کا مزاج تھوڑا گرم ہے، خصوصاً وہ بندہ جو حق پہ ہے وہ اور گرم ہوتا ہے. تو اگر آپ مسلمانوں نے یہی چیز جائز کر دی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی ایک کنکلوژن ملتا ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آزاد ہیں. صرف ایک جملہ اگر اتنی اجازت دے دی گئی ہوتی چیزوں کو بات کا ایک خلاف ہے. لیکن جب آپ کمپریس کریں گے تو اب وہ جو انسان پہلے ہی حق پر ہے، مان لیجیے آپ کے نظریے کے مطابق آپ نے دیا، اپنی نظر میں تو حق پر ہے، وہ انسان جو اپنی نظر میں لاجیکل ہے، اپنی نظر میں حق پر ہے، اس کو آپ طاقت کے بل پر جب دبائیں گے یہاں سے وہ اختلاف جنم لیتا ہے جس میں جملوں اور لفظوں کا خیال نہیں رکھتا. زیادہ ڈالا کرو دو اگر ہے بھی پہلا تو نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے، اور اگر مان لیجیے ہے بھی تو ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تاریخ کے مطالعے کی بنیاد پر اگر کوئی انسان پیغمبر اسلام کے قول کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں جسے قرآن اور پیغمبر اسلام منافق کہہ رہے اسے منافق کہنے کی اجازت دے دی جائے، سارا مسئلہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا. سلوات پڑھنے والا محمد والے میرے 12 صحابہ وہاں پہ کھلے عام ساری باتیں جو آپ کو کسی بھی صحیح میں مسلم بخاری سے مل گیا، لیکن اب آپ کہیں تو نہیں، سارے صحابہ صحابہ کے قدموں میں ہماری جان ہوتا ہے. صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہ پھیلتا، صحابہ نہ ہوتے تو اسلام شاید زندگی عرب میں رہ جاتا. لیکن ہمارے اسلام کی ہاں اللہ بولے بالکل مل جائے مسلمان کے ساتھ شادی کا دھیان رکھنے. اور وہ صحابی ایسا نہیں تھا، مولانا کا دوست اور اس کے ساتھ بازار گئے، ظاہر بازار آپ کس کے ساتھ جاتے تھے، آپ کے ساتھ سائز ہوتا ہے. مولانا کو اس نے بھیج دیا کچھ سامان لا لے کے، مولانا بھی کھڑے ہیں اور وہ صحابی بھی کھڑے ہیں. دھوپ کی شدت اب تو کم ہو گئی، ورنہ بھی اچھی خاصی گرمی پڑے، پسینے میں نہا گئے. اب اس کو یہ شرمندگی کی ہو رہی ہے میری وجہ سے مولا بھی پسینے میں چلا گیا. بظاہر کچھ کہہ نہیں رہا، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا ہے کہ کاش میں غلام ہو جاتا چلا جاؤ تو مولا پریشان ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام آیا تو اس نے اس کو کہا کہ ہے فلاں ماں کے بیٹے، اور وہ چیز اردو میں بالکل گالی نہیں ہے لیکن عربوں میں وہ گالی کہاں رہ گیا. آج کے بعد تم میرے ساتھ بولا میں آپ کی محبت کروں، مجھے کیا مسئلہ، میں تو دن میں 10 بار پسینے میں نہ آ جاتا ہوں. چونکہ آپ کو پسینے میں شرابور ہونا پڑا، لہٰذا میں شرمندگی کی بنیاد پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے گالی دی. مولانا نے فرمایا کہ میرے ساتھ رہنے کے کچھ قوانین، اگر ان قوانین کی بات رعایت نہیں کرتے ہو تو میرے ساتھ نظر آنے کا آپ کو مناسب ہے. سلمان پڑھنے والے محمد والے کتابوں سے چھوڑ کے دیا جائے. ابھی میں یہ رہوں گا کہ آخر یہ سارا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوا. اگر اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ امام حسن کو اس بندے نے شہید کیا تو پھر اختلاف کس بات پر. میں کروں گا جس پر کبھی روشنی بھی ڈالی جاتی ہے، ہم اپنا نیریٹو لے کے چلتے ہیں، وہ اپنا نیریٹو لے کے. جب تک آپ سامنے والے جو اس کا نیریٹو نہیں لیں گے اسے نہیں ہرایا جاتا. اس زمانے میں طالب علم کے بارے میں اینالسٹ نے کہا کہ آپ بالکل طاقت کے بل نہیں ہرا سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑا ہے کہ ہم اسلام کے لیے میں نہیں آ رہا جب تک کہ آپ کو نیریٹو ان سے نہ لے. لہٰذا میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ سارا اختلاف ہے. بہرحال ایک تو ہو گئی کتابیں، اور دوسرا کسی بھی واقعے کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون. میدان کربلا میں امام حسین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ کو کوئی ایک معمولی سے بھی فائدہ نہیں پہنچا. شہادت کے علاوہ اگر دنیا کی فائدے کی بات میں امام حسین اسلام کو میدان کربلا سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے نانا کی امت کی اصلاح اور اس کا اظہار امام حسین کو. امام حسین اسلام کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ حکومت شام کو. ایک انسان کا صحابی پہلے اسلام کے زمانے میں چھوٹے تھے، ان کو صغار صحابہ میں گنا گیا. صحابہ کی بھی کیٹیگری ہے، کچھ وہ صحابہ جو بالکل چھوٹے تھے، اس سے امام حسین کو بھی چھوٹے صحابہ میں گنا گیا. ٹیکنیکلی وہ
امام حسن اسلام کی شہادت کے بعد 50 ہجری 11 میں پیغمبر اسلام کی زندگی میں 50 یعنی 45 سال کے بعد ظاہر ہے وہ بڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ صحابی سے کہا مقدام ابن مہدی کا دو الفاظ کو ملا کر ان سے کہا کہ انہوں نے سنا کہ حسن شہید ہو دنیا سے چلے شہید کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. معاویہ نے کہا کہ تمہیں حسن کے مرنے کی تکلیف ہو رہی. اچانک کے پاس میں بیٹھا ہوا انسان حسن نام کا اس نے کہا کہ حسن ایک انگارہ دے منزلہ جسے اللہ نے خاموش کیا. کردار رسول ادھر اس کا مظاہرہ کیا. یعنی تاریخ کی کتابوں میں جس طریقے سے آپ پہلے واقعات دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کا ایکسپلینیشن آتا ہے. ہماری طرف اصحاب ہے اور اولاد پیغمبر کی طرف سے کوئی نگیٹو واقعہ دکھایا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم آئے اور اس کو ایکسپلین کریں. سارا فرق تو یہ ہے. اس نے کہا کہ امام حسن ایک ایسا انگارہ تھے جسے اللہ نے خاموش کیا. لیکن وہ صحابی جس کے آپوں سے رسالت میں امام حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ واقعہ بھی آپ کو حسرت مل جائے. ابھی داؤد میں آپ کو مل جائے 4030 کے بعد جو ساری روایتیں ہیں وہ اسی واقعے سے بات کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی بات کیا کہنا ہے. اس نے پلٹ کر کہہ دیا. آج لوگوں میں حکمت نہیں ہے لیکن وہ صحابی میں اتنی ضرورت تھی یہ واقعہ وہاں سے آپ بالکل بھی بنا سکتے ہیں. جگہ کہ اے معاویہ میں کچھ باتیں بولنے جا رہا ہوں جس کی مجھے تکلیف ہو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب میں کچھ باتیں کہتا ہوں انصاف سے بتانا میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے؟ کہا صحیح ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مرد کے اوپر ریشم حرام ہے؟ کہا معلوم ہے. کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارے کام میرے گھر میں ہو رہے ہیں. کتنا بڑا جملہ منہ پہ کہہ دیا. اور ادھر سے وہ جو واقعی ڈپلومیسی ہوتی ہے ساتھ میں لاتے ہمیں معاویہ سے سیکھنی چاہیے. یہ والی مسائل جو ہے ہاں وہ تو بالکل آپ کو سیکھنی چاہیے لیکن اس کو سیاست نہیں کہتے. مولانا کہنا تو صاف صاف کہتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے. یہ در حقیقت مکاری ہے. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ماشاء اللہ بغیر کھڑے ہوئے بہت لاؤ انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے. اگر اڑک جاتا ہو تو صحابی کے سامنے چار بات کر دے بتا کہ نہیں ماشاء اللہ میرے سامنے پہلے کی ضرورت کیا بات ہے. سبحان اللہ لائیے انعام و اکرام سے نواز دیا اور انہیں ڈھیر سارے انعام و اکرام سے نواز دیا. ایک واقعہ اگلے واقعے کی نوبت کی یہی جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس نے بادشاہ سے اتنا سارا انعام لے رکھا ہے اگلی بار اس کی زبان میں جو روانی میں نہیں رہتا تو دھیرے دھیرے اس طریقے سے خاموش ہو. یہ تو ہو گئی روایتوں کی بات کہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا کسی انسان کی طرف. آپ اس کے بعد خرچ کر رہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ پیدا ہے اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ بالکل ثابت کی بات ہے تو لوگ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. سوال پیدا اس کو ذرا غور سے سنیے گا شاید اس کے بعد یہ باتیں بیان کرنے میں لگا کہ لوگ مانتے نہیں. اس کے لیے آپ کو واپس چلنا ہے اسی میدان میں. بنی امیہ کے بعد فوراً آ گئے بنی عباس. بنی عباس ایک طرح سے ہاشمی تھے پیغمبر اسلام کے چچا کی اولاد عباس کی اولاد. تو جب تک بنی امیہ کے خلاف یہ لوگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے یقین ہوتے جا رہے ہاشمی افراد لڑ رہے. اور جب ان کے پاس تخت تاج آیا 126 میں 126 ہجری 61 ہجری میں چل رہا ہے 126 ہجری میں بنی امیہ ڈکلائن کرنا شروع کیا. 132 میں بنی عباس کے پاس تخت حکومت آئی. منصور دوانیتی مشہور خلیفہ بنی عباس کا بہت اچھا بیٹھا اور مکہ قریب انسان اور اہل بیت دونوں ساتھ میں لڑ رہے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم حکومت کو اہل بیت تک پہنچانا چاہتے ہیں. ظاہر میدان کربلا کے بعد بنی امیہ کے پاس صرف طاقت رہ گئی تھی کوئی مورل گراؤنڈ نہیں رہ گیا تھا ان کے پاس. تو جس دن عوامی انقلاب آیا تو پہلے سب کو معلوم تھا کہ ان کے دن جانے والے ہیں. اب آ گئی حکومت بنی عباس. اب یہاں سے معاملہ تھوڑا کریٹیکل ہو جاتا ہے. یہاں سمجھیے یہ سارا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا. اگر اتنا ہی واضح چیز ہے روایتوں میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئی. اس کی وجہ یہ اب بنی عباس تک پر
تو جب تک، اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھپا لیں گے تو بالکل چھپا لیتے، تو ہمارے سامنے یہ واقعہ بھی نہ رہتا، اور فرمائیں یہ ماضی طرف والا بھی جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ واقعہ کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ واقعہ ہے تو اس کو کھلے عام لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہ یہی قاتل ہے؟ اور بندے رسول اللہ پر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کے قاتل سے کسی شخص کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اگر بالکل واضح سا قتل ہے تو سب کو ملامت کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، اور اگر چھپانے کا برا چھپانے، یہ سارا کھیل صرف اس بنیاد پر پیدا ہوا کہ حکومت بنی امیہ سے مختلف بنی عباس کے پاس کہ جب تک یہ لڑ رہے تھے انہوں نے بنی امیہ کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا، حتیٰ یہ کہ ان کے بادشاہوں سے خبریں نہیں بولتی، لیکن جب تخت حکومت آیا، کمال یہ جب تخت حکومت آیا تو اہل بیت کے خلاف ان کو بھی کاروائی کرنی، یا تو تخت حکومت دے دیں، اگر حکومت دے دے پھر کوئی مسئلہ نہیں، یقین کرتے اگر بنی عباس نے حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی ہو تو آج شیعہ سنی کا جھگڑا ہی نہ ہو، آج کسی قسم کے تاریخی واقعے میں کسی قسم کے اختلاف نہیں ہو، بنی عباس تخت پر بیٹھے، اب تخت پر بیٹھنے کے بعد اگر بنی امیہ کے خلاف عوام کی دشمنی اور وہ جو آؤٹریج ہے وہی حال اس کا رہا تو بہت جلد بنی عباس کو چھوڑ کر پھر لوگ اہل بیت کی طرف چلے، لہٰذا بنی عباس نے جو بنیادی کام جہاں سے خراب ہوا تھا بنی امیہ سے بھی زیادہ خراب کام بنی عباس ہے کہ انہوں نے بیلنس کر دیا، واقعات تو لکھے لیکن اس کے بعد ایک نوٹ لگا دیا، اس نوٹ نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو بیوقوف بنا کر دیا، آج اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا، آج اگر آپ جائیں مولانا صاحب مدنی تھوڑا بہت تعلیم جلیل صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی مولا کائنات نے صحیح مولا کائنات کو اور مولا کائنات کے بعد پوری معاملے کو معاویہ نے شہید کیا، مسئلہ کہا ہوا ہے، انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان نہیں کرنی، صحابیوں کے جھگڑوں کے بارے میں ہمیں زبان نہیں کرنی، 70,000 افراد مر گئے لیکن آپ کو زبان نہیں کرنی، اب جب یہ زبان نہیں کھولنی ہے تو بات ہے اگر کوئی مسائل کو بھی ختم کر دیں پھر بھی ہمیں زبان نہیں کھولنی، جب ایک قانون آپ بنا دیں گے کہ ان کے بارے میں نہیں بولا جاتا، توجہ چاہیے انجینئر محمد علی مرزا آج آگے کیا کہتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایگزیکٹلی جو کام انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے یہی کام بنی عباس نے کیا، انہوں نے کہا تو ان کے قتل کیا لیکن ان کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا حق پرست ہوں، میں بہت بڑا کتابی انسان ہوں، میں بہت بڑا علمی مسلمان ہوں، نہیں میں کہتا ہوں کہ ساری مصیبت آج اگر عالم اسلام کے اوپر آئی ہوئی ہے، سارے مسئلے جو آج عالم اسلام میں پیدا ہوئے، سارے اختلافات جو آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں وہ ایگزیکٹلی بالکل اسی ایٹیٹیوڈ کا نتیجہ ہے جو ایٹیٹیوڈ آج انجینئر محمد علی مرزا کیا قتل تو کیا ہے لیکن رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج انجینئر لگا رہا ہے، اگر یہی رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی قاتل کے آگے لگانے سے پہلے مورخین نے سوچ لیا ہوتا کہ ہر وہ انسان کہ جس کا ہاتھ یا جس کی تلوار یا جس کا دامن اہل بیت کے خون سے رنگین ہے اسے ہم سب کچھ لکھیں گے لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھیں گے، اگر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کی روایت نہ ڈالی گئی ہوتی تو آج مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، اور جب تک یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا رواج ہے کبھی بھی مسلمانوں میں جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک سلمان پڑھ دے بات قاتل سے بھی ہمدردی اور مقتول سے بھی ہمدردی، اب مسلمان پریشان واقع شیعہ کم پریشان زیادہ پریشان مگر ذرا سا مطالعہ کرنے جاتے پریشان ہو جاتے، لہٰذا ان کے یہاں پڑھنے لکھنے کی چھٹی کرتی، کچھ قوانین بناتی ہیں کہ صحابہ کے گھروں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، وہ چاہے کسی کو گالی دے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیغمبر اسلام کے علاوہ 13 اور معصوم ہیں، ان کے یہاں تو کوئی معصوم ہی نہیں ہے، اور ان کے یہاں کوئی معصوم بھی نہیں ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ کہیں کہ ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، اور ہمارے یہاں 13 معصومین ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری محبت ہے، ہم کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے اب آئیے بالکل نیوٹرل ہو کر قرآن حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ طے کر لیں کہ کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے، کبھی اس طرف نہیں کبھی اس طرف نہیں آتے، حالانکہ محبت سے بیٹھ کر گفتگو کر کے سارے جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ قوانین ان کے علماء ہیں بنی عباس کے یاد رکھیے گا، کچھ روایتیں فضیلتیں اہل بیت کی جو آپ کو مل جاتی ہیں
अहले सुन्नत की किताबों में बड़े फख्र से आप हवाले दिखा रहे होते हैं। वो उनके फन का एहसान है, क्योंकि छठे इमाम की दरसगाह से उन्होंने ये तो हासिल किया था, तो बिल्कुल बेईमानी नहीं करता, थोड़ा बहुत नहीं किया, हाथ खोल के नहीं लिखते। मसलन एक आलिम दीन ज़हरी छठे इमाम को बल्कि चौथे इमाम को अपने घर की मजलिस में बुलाया करते। उनको जब मौला तशरीफ ले जाते तो अपनी जगह से खड़े हो जाते, मौला के दरवाजे पर आकर सलाम किया करते, लेकिन ये नहीं छोड़ा जाता। तख्त ताज से खड़ा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के ज़माने में देख लीजिए कितने लोगों की हिम्मत है। हत्ता ही कुछ इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है जो हक बोलकर अपना किसी का जितना नुकसान कर रहा है। तो अगर आज बेवकूफ़ कहा जाता है तो ज़माने में बेवकूफ़ी कहा जाता है। लिहाजा इन उलमा ने ये जो दो तीन कवानीन बनाए जिनका कुरान और हदीस और अक़ल से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब पैगम्बर इस्लाम कह रहे हैं कि मैं बाद अफराद से राज़ी नहीं हूँ। सूरह मुनाफ़िक़ून किसके रोक रहा है? पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में या मोमिन है या काफिर है? मुनाफ़िक़ कौन है? वही उनके साथ रहने वाले। अलबत्ता अगर हम सड़कों का फिर भी तो वाकई एक तरह से कुफ्र है। जो कहते हैं कि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले बिल्कुल अगर कोई इंसान कहता है कि तमाम सहाबा के खिलाफ नहीं बात है, उसका ईमान खतरे में पड़ेगा, उसका इस्लाम खतरे में पड़ेगा। पैगम्बर इस्लाम से कोई टकरा रहा हो तो उसके खिलाफ गुफ्तगू करना इश्क़ रसूल की अलामत है, ना कि किसी और की सलवार भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, आप हमें समझा दीजिए, आप हमें बता दीजिए। लेकिन अब जब एक बार बेईमानी की बुनियाद पड़ जाती है, अब बस योग तरफ से भी एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं, कोई हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस्लाह करनी है तो शाखों की इस्लाह करने के बजाय जड़ की इस्लाह कीजिए। शाखें अपने आप से अगर एक बार हक दे दिया जाए कि कुरान हदीस और तारीख इन तीनों की रोशनी में अगर कोई इंसान के सहाबा के बारे में उसे कोई हकीकत पता चलती है तो ठीक है कि उसका हक है अपनी राय बना सकता है। यकीन जानिए तबर्रे का जो इस्तिलाही मफ़हूम है इसके दरमियान वायदे खत्म हो जाता है। अहले सुन्नत की जो शिकायतें हैं शुरू से सारी खत्म हो जाती है अगर एक छोटा सा हक दे दिया जाता तो बिल्कुल लॉजिकल है, कोई उनमें ज़्यादती नहीं है। सब आप पढ़ने का माफ आपको करीम अहले बैत, करीम कौन होता है? जिसका करम कभी तमाम नहीं सकी भी देता ही अता करने वाला भी अता करते ही, लेकिन आपने आज अदा किया हो सकता करना नहीं। तो करीम जिसका करम उससे कभी दिया। इंसान आया शाम से, अब शाम में इतना ब्रेन वॉशिंग कर दी गई थी लोगों की, वो आया मदीने और इस्लाम को देखा और देखते ही गाली शुरू तो जो का इंसान गुस्से में आता है उसने शुरू ही गाली से की और उसको आज इमाम का जिंदा आया तो दुश्मन बनकर पहुँचा मंदिर में मौला की मोहब्बत की। इस बुनियाद पर वही किरदार जो रसूलुल्लाह ने किया। हमें कोई तारीख़ इंसानियत में मिलता ही नहीं कि जिसने पैगम्बर इस्लाम के बाद उनके किरदार देखे। एक ऐसी शख्सियत कि जिसको मुअर्रिखीन के नोट की सहारे की जरूरत न पड़े, एक ऐसी शख्सियत कि जिसको इल्म हदीस के माहिरीन की बैसाखियों की जरूरत न पड़े, तरह तरह की ताकीदें लिखी जाए। आप गौर फरमाएं, बर्दाश्त करें, ये सिफत अल्लाह की सिफत। कुछ सिफतें होती हैं जो मुरीद के अंदर दिन में अल्लाह ने कहा है वो सिफत अपने अंदर पैदा करो, और बाद सिफतें खुद अल्लाह के अंदर में। पैगम्बर इस्लाम का एक छोटा सा वाक़या उस ज़माने बारिश था, पैगम्बर इस्लाम के साथ किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने लगे, आवाज़ आती है नबी नहा मनो लाकर वो आसमान तक उनका वापस आते हैं। ईमान वालों, नबी की आवाज़ अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। आयत का ये लहजा बताता है कि पहले बुलंद की जाए, वरना मना करने की जरूरत नहीं। यानी बदतमीजियाँ पहले से चल रही। आयत में चाल होता है क्या लोगों ये रसूल तुम्हारे घर में अफराद की तरह नहीं है, तुम्हारे बाप नहीं है,
تو تم کسی بھی طرح آگے بیٹھ جاتے ہو، لہٰذا تمیز سے بیٹھ جاتے یعنی خود پیغمبر اسلام کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ چیز مجھے بری لگی. اچھا یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے کہا تھی 1400 مسلمان 2 افراد ادھر سے آئے تھے اور دونوں نے کہا کہ آپ کو اس سال حج سے واپس جانا پڑے گا. پہلی بار مسلمان حج کر کے جا رہے ہیں تو واپس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے تو ہمارا کوئی آپ کے پاس گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ کا کوئی ہمارے پاس جائے گا تو واپس نہیں کرے. ٹھیک ہے تو اگلی بار جب آپ اگلے سال ہی آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم مدینہ مکہ خالی کر دیں گے. آپ آرام سے جو کرنا کرم سے ہوگا. ٹھیک ہے اس عہد نامے کے اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ کے نام کے آگے رسول اللہ کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے ساری چیزیں اب ایسے میں صحیح بخاری کے بعد پڑھو. اب اس کے بعد کا نوٹ بھی میں پڑھوں گا جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مطلب وہ واقعہ اگر لکھا ہوتا تو مسلمانوں کو کبھی جھگڑا نہ ہوتا. میں اول سے جا کر کہا یہ بھی مان لیا وہ بھی مان لیا یہ بھی مان لیا وہ بھی مان لیا پتہ نہیں کبھی ہے نہیں کہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہے پتہ نہیں بات نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ سوچ کے ہی کہہ رہے ہیں. اب اس کے نیچے نوٹ جو لگتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں نوٹ یہ لگا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام بد جوش ایمان میں کہا تھا کہ وہ نبی جو پچھلے 5 سال میں 74 جنگیں لڑ چکا ہے آج کے دن مسلمانوں کا سر جھکائے چلا جا رہا ہے تو وہ اپنے غصے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے بلکہ عشق رسول کی بنیاد. سارا مسئلہ کس خرافاتی ووٹ کا ہوتا ہے. سب بات پڑھتے بعد مان لیا تاریخ آپ دیکھیں اسلام لانے کے پہلے شخصیت کچھ اور ہے. اسلام لاتے سب کچھ بھول جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ روایتوں میں اتنا ہی تو ملتا ہے. میں کہتا ہوں اتنا بھی زیادہ نہیں معجزے سے کم نہیں ہے. اور فرمان ہے ابھی اگر یوسف بھائی مہاراج کا چیف منسٹر بن جاؤ میرے گھروں کو اسی میں پڑھائی نہیں پاؤں نہیں لے سکتے. اس کی وجہ وہ بھی آج کا زمانہ کہ جب سب کچھ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے تب اتنے مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلے بندہ اپنے سارے کیسز واپس لیتا ہے اور بالکل صاف ستھرا. اس زمانے میں جب پوری مکمل طور پہ ہر ایک طاقت بادشاہ کے پاس ہے. ایسے زمانے میں تھوڑا سا مل جانا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. سلمان پڑھتے بعد محمد اور میں بات ہوگا آپ لوگوں کے دوست لوگ ماڈل لوگ ہوتے ہیں. ہمارے دوست مولانا لوگ ہوتے ہیں لڑکوں کے 3-4 ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کچھ چاہتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. ابھی جو ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے یہی تو ہونا کہ جو ہو گیا ہو گیا اس کو لاجیکل کیوں بنا کے پیش کرو. شیعوں کو دشمن صحابہ کیوں کرو. یہ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہوا ابھی جو ہو گیا ہو گیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہو گیا ہو گیا لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جو ہوا صحیح ہوا یہ مسئلے کا پیغمبر اسلام کے بعد میں کردار سے کردار کے لائیے اور کہیں یہ چیز نظر نہیں ہے کہ کسی نے برداشت کیا ہو غریب انسان بلکہ اگر بات ہو سب بات کرنے اسلام چند امیر لوگ بیٹھے ہوئے کیسے بات یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ہمیں ایسا دیکھ کے بعد ہم وہ بیٹھے اپنی جو پیسے والوں کی اسپیشل ووکیبلری ان کا ہے ہی پروٹوکول ہوتا ہے. وہی چاہتے ہیں کہ بابا فقیر انسان کا وہ بھی بولنا شروع کرتے ہیں. لیکن بارگاہ رسالت میں ایسے کوئی کھانے کو کہا نہیں کہ آپ آئے کسی نہیں آنے. البتہ وہ پیسے والے آپ لوگ اپنے زمانے میں پیسے والے رسم ہے ایسا پیسے والا تو ممبئی میں شاید کوئی نہیں. وہ جن کے ہزار اونٹوں پر سامان لگے ہوتے ہیں. آپ تو آج انسان کے خالی ہزار اونٹ بول رہے ہیں تو بھی کروڑ نہیں ہے. ہزار اونٹ 3 جگہ سے لے تو وہ بہت الٹرا ریچ قسم کے. لیکن ایک غریب انسان آیا یہ کہہ تو نہیں سکتا کہ تم مت آؤ. اس کی ابا گرد سفر سے کٹی ہوئی یعنی کالی ہوتی ہے تو آلموسٹ گرے ہو چکی تھی. وہ آیا بیٹھ گیا. یہ پہلے سے کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے عالیشان لباس میں. کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن انہوں نے ذرا سا نام سے بیٹھ یہ کوئی بات نہیں کوئی بڑی بات. میں اگر فلاں میں بیٹھا ہوں رامائن اور اپنی بلا سے سمیٹ تو نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی بڑا مسئلہ
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ کہتے ہیں یعنی وہ پیغمبر اسلام جو بالکل بھی ذرا سا بھی حتیٰ یہ کہ چلا کر بولنے والوں کو بھی منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنی بارگاہ میں کسی اور کی توہین کو جاتی اور کہا کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ بس ایسے آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس کی ابا تمہاری آواز بس ہو جاتی تمہاری دولت اس کے پاس سے نہیں جاتی جو اس کی غربت تمہارے اوپر بڑھا رہی تو بھی سیلمنٹ کا کوئی جواب تو دیا نہیں جا سکتا۔ اور فرما رہے ہیں ہم آج کے زمانے میں بھی اگر غور کریں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خود اس بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا مجھے تم سے برا نہیں لگا، لیکن پیغمبر اسلام کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کی توہین کی، اگر کسی کا دل دکھا، چاہے کوئی اعتراض نہ کرے لیکن نگاہ مواخذہ رسالت سے اگر تم کسی کی توہین کرتے ہو تو میں بھی کسی بنیاد پر وہ چپ رہ جائے لیکن میرا سامنا تمہیں کرنا پڑے۔ بہت سارے افراد ہوتے ہیں ہمارے یہاں انسان ہوتا ہے باہر سے میں نے نہیں دیکھا کہ انسان اگر کار سے اتر کے کسی سبزی والے کو ایک ہاتھ لگا دے تو اسے اپنا ہاتھ سمجھ کے چپ رہ جائے۔ یہ افراتفری سے ہندوستان ہے، اس زمانے میں بھی ظاہر نہیں ہوگی وہ چپ تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں تم نے اگر اپنی ابا کے دامن سمیٹنا تو کیا سوچ کے سمیٹا، اگر پھنس ہو جاتی تو تمہاری ضرورت اس کے پاس نہیں جاتی، اس کی ضرورت تمہارے پاس نہیں، کیوں کیا ہے کام کچھ فوراً ایک سلوشن تیار رسول اللہ نے اپنی حدیث دونوں تو آپ بتائیں اس سے زیادہ حلال مال ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کی موجودگی میں آدھی دولت مفت میں مل رہی ہے، اس سے زیادہ ایک نمبر کا پیسہ تو نہیں ہو سکتا جو پیغمبر اسلام کی موجودگی میں مل رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے چہرے پر اب تک رجب کے اثر میں اب آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا دے تو ہے یار اسے پوچھ لو اسے چاہیے بھی نہیں چاہیے۔ یہ سوال کہاں سے آیا؟ وہ ہے پیغمبر اسلام، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم یہ سوال کروائیں گے ساتھ ہوئے بیٹھے ہوئے ساتھ، لیکن پیغمبر اسلام کو اندازہ تھا کہ تمہاری سوچ دولت مند ہونے کے باوجود اس کے برابر کی بھی نہیں، اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو تجھے چاہیے نہیں کہ نہیں چاہیے۔ اب ڈھائی سب مڑے اس کی طرف کہ بھائی آدھی دولت میں اپنی تجھے دیتا ہوں مفت میں پیغمبر اسلام کی موجودگی میں، یعنی بالکل جائز مال۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں چاہیے۔ اب اور زیادہ حیرت ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ لے تو لیتا لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں یہی مزاج نہ پیدا ہو، جس کی پوری دولت آپ کے ذہن مبارک کو تکلیف پہنچا دیں اس کی آدھی نہیں کرتا ہے۔ سلمان پر جب کھانا کیا رہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے مقام دیا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا وہ مولا کا قصیدہ پڑھتے نے کہا کہ تاریخ اسلام قرآن اور حدیث یہ تین سورسز ہیں ہمارے پاس، پھر وہ سامنے رکھیے پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی کو معصوم مت مانیے، ٹھیک ہے ہم آپ کی محبت میں کہتے ہیں صرف پیغمبر اسلام معصوم، ابھی کوئی معصوم نہیں۔ اس کے بعد آئیے ڈیسائڈ کرتے ہیں قرآن حدیث اور تاریخ کے روشنی میں جو معصوم ہو اس کو معصوم مانا جائے گا، یہاں نہیں آتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم علمی اور کتابی مسئلہ اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اس کو وہاں رہنا ہے، لہٰذا وہ کچھ دور تک تو حقانیت کے راستے پر آتے ہیں، لیکن خود مرنے کا حوصلہ ہر ایک انسان کو نہیں، اور بن جانا مذاق نہیں ہے۔ ایک رات پہلے انسان میرے ساتھ میں کیا تھا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیری فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام دیتا ہوں۔ ایسے انسان اتنی بڑی ریپوٹیشن اس کو خاک میں ملا دینا صرف حسین کے راستے پر چلنے کا کوئی معمولی کرے گا نہیں۔ ایسا مثال امام حسین صاحب کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہی خط لے کر شمر آیا دوسری محرم کو امام حسین اسلام پہنچے، 5 محرم کو وہ پہنچے، 5 سے لے کے 9 تک 4 دن تک خط کو کتابت کر رہا ہے، براہ راست امام حسین اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے، چاہتا کسی طرح کوئی ڈیل ہو جائے۔ 4 دن تک جب مان لیجیے 5 دن 5 دنوں تک جو وہ میرے ساتھ خاموش بیٹھا تھا، جیسے ہی شمر کا خط دیکھا فوراً تیر اٹھایا، لوگوں گواہ رہنا پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ وہ انسان جو امام حسین اسلام کو مکمل طور پہ پہچان رہا تھا، جیسے ہی سوچا اور نگاہوں کو نظر آیا یہ ملک ہے تو ہاتھ سے جانے والا، فوراً نظریہ بدل گیا، خیالات بدل گئے۔ تو حق کے راستے پر چلنا کبھی بھی خودوں کی چیز نہیں رہا، حقانیت کا ساتھ دینا کبھی بھی معمولی کے رہنے والوں کا کام نہیں رہا، حق والوں کا ساتھ دینا
آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، آپ کی آبرو کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، آپ کے مال کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام حسین اسلام کے افراد لشکر میں اگر آپ غور فرمائیں، جناب بیسم تمار 22 ذی الحجہ کو شہید ہو، جناب مسلم کے بعد دوسری شہادت جو امام حسین اسلام کے راستے میں دی جاتی ہے وہ جناب بیسم تمار کی۔ بعد ہم لوگ بالکل مولا کائنات کا صحابی سمجھتے تو سوچتے ہیں کہ کربلا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہیں، جناب امیر المظاہر اور بیسم تمار ایک ہی محلے میں۔ جناب امیر المظاہر جب نکلے جناب بیسم تمار کی جنازے کو سلام کرتے ہوئے، اس وقت جناب بیسم تمار کی شان میں جناب امیر المظاہر نے بیان کیا اور خود امیر المظاہر کے بارے میں امام حسین اسلام نے خط لکھا کہ ابھی تم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور یہ وہ موقع ہے جس میں ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی اپنی بیوی سے کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے اور جائے اس میں اپنی جان کرتے ہیں۔ ابھی اپنی بیوی نے کہا کہ تم بیٹھو، میں جاتی ہوں فرزند زہرا، میں فرزند زہرا کے اوپر سے شہادت کا خطرہ ٹالنے کی حق کا ساتھ دینا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ چیزیں اتنی آسان تھی تو لوگوں نے تسلیم کیوں نہیں کر لیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بادشاہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ وہ بات حق تھی۔ حاضرین اہل بیت سے لوگوں کو ہمدردیاں کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ کو تھی، اس کے خلاف جانے کی ضرورت ہر انسان سے نہیں ہوتی، لہٰذا ہم یہاں سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ قاتلین اہل بیت چونکہ بادشاہ وقت ان کی مخالفت نہیں کر رہا تھا لہٰذا ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جواب ہے کہ نہیں ہم ہی پر حق ہے، پھر تو جواب دینا پڑے گا۔ سوال کر دے بڑی احتیاط سے بڑے نوٹس لگا کر شاہد امام حسن رہے، ادھر امام حسن علیہ السلام کی خطر بالکل پیغمبر اسلام سے بالکل بتائیے کہ جو مال دیا جا رہا تھا اس کو بھی نہ دیتا وہ کیونکہ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اگر وہ بھی نہ دیتا تو امام حسن علیہ السلام اس کے خلاف کوئی کردار نہیں تھا۔ خود امام حسن اسلام آپ کردار دیکھیں، جب تک امام حسن زندہ ہے امام حسین اسلام کا ایک خطبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تاریخ میں۔ 41 ہجری میں آپ مدینے آئے، 50 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی، 9 سال میں امام حسین اسلام کی زبان سے ایک خطبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ جو ہوتی ہے تاکہ امام وقت اگر امام حسین اسلام زندہ ہے تو امام حسین اسلام نے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ہاں شہادت کے بعد 53 ہجری میں آپ نے معاویہ کے خلاف خطبہ دیا اور 58 کے ابتدا میں جو آپ کا ضروری معروف خطبہ ہے وہ سب کے سب امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد امام وقت کی موجودگی میں امام کے اوپر اپنی آواز بلند کی جاتی، چاہے خود امام۔ یہ ہے وہ اطاعت کا مرحلہ جس کے مولانا کائنات کو فرمایا تھا میں اپنے اسلام کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے کوئی دین کا بچہ ایمان کے پیچھے چلتا ہے۔ لہٰذا چونکہ وہ کسی امام کے لشکر میں شامل ہونے والا اگر زندگی حیات انشاءاللہ وفا کرے تو ہم خود آرزو مند ہیں کسی امام کے لشکر میں، اور امام کے لشکر کی شرائط وہی رہنے والی جو پہلے آپ امام نے کیا کرنا میری محبت میں دے کر غلط کام کرتے ہو خدائی کے ساتھ اپنی محبت میں میری امام کی محبت میں بھی کوئی غلط کام کیا جائے، یہ وہ شان ہے جو اہل بیت کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں، کردار رسول اللہ کی تلاش کریں تو ہمیں کہیں اور نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ہم صرف شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اہل بیت میں نہیں، یا ہمیں اہل بیت کا کوئی واقعہ پسند آ جائے تو جس کو جو واقعہ پسند آ جائے گا اس کی طرف چلا جائے گا، وہ بھی ہم کو نہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے موقع پر اگر کوئی انسان کو در اہل بیت کرنے کی اس کے اوپر بھی واجب ہے وہ در اہل بیت تک آئے، کیونکہ جو قربانیاں اسلام کے لیے انسانیت کے لیے اہل بیت دیتی ہے اس لیے انہوں نے اس سے بڑے روزائے کی صورت میں اہل بیت نے خود جنگے جب وہ صفین اور نہروان کے بعد مولا کائنات کی شہادت کے بعد جذباتی لگاؤ مسلمانوں کا امام حسن سے زیادہ تھا، امیر شام سے کم تھا، امام حسن کی طرف لوگوں کا جھکاؤ زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم قتل و غارت کو چھوڑتے ہوئے صرف اصل جو چیزیں تھیں اس کو منوا دی۔ اب اس کے بعد وہ اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک امام وقت اپنی زندگی میں یہ شور کر لیتا ہے کہ اللہ اور رسول کی گفتگو جاری ہے یا نہیں جاری۔ امام حسین اسلام سن کر لیتے اگر ایک جھوٹی صورت جدید کر لیتا تو وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے،
وہ بھی اپنے باپ کی طرح الٹے سیدھے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بیوقوف تھا۔ یا تو بیعت لو یا سر کھاتا۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین اسلام کی مزاج میں فرق تھا، ایک بھائی سے چاہتے تھے ایک بھائی جنگ چاہتے تھے، جی نہیں، یہ اختلاف تب ہوگا جب امام حسین اسلام نے صلح کی کوشش نہ کی ہوتی۔ امام حسین نے بار بار صلح کی کوشش کی، لہٰذا فرق حسن اور حسین کے کردار میں نہیں ہے، فرق ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی۔ امام معصوم کے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ اور امام حسن اسلام کی ممنوعیت جملہ بھی آپ کو صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول امام حسن اسلام کی زیارت کو لے کر ہمارے یہاں مسائل جملہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن مظلومیت اس مقام پر ہے کہ تمام کتابوں میں امام حسن اسلام کی مصیبت آپ نے آپ گھر کے اندر تشریف کرے تھوڑی دیر بعد سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا شدید زہر دیا گیا ہے کہ میں کبھی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے دیکھتا بار بار زہر دیا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں اسلام نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین ریحانتا یا مقتولی، حسن اور حسین اس دنیا میں میرے لیے دو خوشبو دینے والے پھول ہیں، فمن احبنی فلیحبہما، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے حسن اور حسین سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت اللہ، لیکن دنیا کی محبت میں انسان اتنا پستی میں چلا گیا کہ اور رسول کی کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ حضرت اللہ رسول کے میرے مسائل کے سماعت فرمانے جناب جنت صلی اللہ علیہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمیشہ موجود رہتی تھی، اور چونکہ امام حسن خاندان کے بزرگ تھے، خاندان کے سربراہ تھے، لہٰذا تمام اہل حرم آپ کے اطراف رائے کرتے تھے۔ جناب حسن صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرحلہ آیا اپنے بستر پر اور مختص آپ کے سامنے رکھا گیا تو خود پہلا واقعہ میں نے کیا اگر اس وقت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہو چکے تھے۔ جو آخری مرحلہ شہادت کا تھا اس وقت امام حسن کے کلیجے کے سارے ٹکڑے زمین پر گر چکے تھے۔ حضرت اللہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم تمام وصیتیں کرتے ہیں، امام حسین کو اپنے پاس بلا کر تمام اہل حرم کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم ساری وصیتیں کرنے کے بعد وہ قبر منظوری سے پرواز کر جاتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی تمام مصیبتوں پر ہمراہ رہے اور اپنے بھائی کو غسل کفن سے فارغ ہونے کے بعد جب جنازے کو رخصت کر دیا، اجرکم اللہ، بس یہ جگہ رسول لیجیے، بہن ساری مصیبتوں میں اپنے بھائی کے ساتھ رہی، لیکن جب جنازہ آمادہ ہو گیا بنی ہاشم کے کندھوں پر یہ جنازہ جب گھر سے نکلا ہوگا تو زینب نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اب میرے بھیا کی مصیبتیں تمام ہو گئی، اب میرے بھائی کی ساری تکلیفیں تمام ہو گئی۔ اجرکم اللہ، لیکن نہیں، ابھی زینب کو ایک مصیبت اور دیکھنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جا رہے ہیں، خبر آئی کہ امام حسن کو روضہ رسول میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا بھائی عباس ابھی کربلا نہیں ہے، آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دفن نہیں کرنے دینا چاہتے۔ ٹھیک ہے، جنازہ بیت الشرف میں واپس آیا، جناب زینب نے خون بھرے جنازے پہ ایک نظر ڈالی اور رسول اللہ کہا میں نے اپنے بھیا کو ایسے تو رخصت نہ کیا تھا، ارے میرے بھائی کے جنازے پہ تیر نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، میں کہوں گا شہزادی ابھی یہ بھی آخری مصیبت نہیں ہے، ابھی آپ کو ایک مصیبت اور سرزمین کربلا میں دیکھنی ہے۔ جناب زینب سرزمین کربلا میں جیسے ہی اپنے ٹیلے پہ چڑھتی ہیں کہا دیکھا شمر اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے حسین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بے ہوشی کے عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک جملہ کہتی ہے، اے پسر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ادھر میرا ماجائے عجیب ہو رہا ہے، اجرکم اللہ، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے۔ عزاداران مسلم کربلا جناب زینب کو بخوبی علم تھا کہ عمر صاحب سے مدد مانگنے پہ کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے، لیکن ایک جذباتی مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو بھی خطاب کر لیتا ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف 2 مرتبہ اہل بیت کی خواتین نے کسی نامحرم کو آواز دی ہے، ایک بار شہزادی سلام اللہ علیہ نے مدینے میں آواز دی تھی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بعد پریشان کر دوں۔ دوسری بار جناب زینب نے بے اختیاری کے عالم میں ایک نامحرم کو آواز دی، وہ پسر صاحب ارے میرا ماجائے عجیب ہو رہا۔ دونوں واقعات میں ایک معمولی سا فرق ہے،
जब शहजादी ने मदीने के नामहरमों को आवाज दी, उसका नतीजा ये हुआ कि अबुल हसन का हाथ पकड़ा और सही सलामत अपने बैतुल शरफ में आ गई। लेकिन जब ज़ैनब ने नामहरम को आवाज दी तो मंजर बदल गया। जैसे ही ज़ैनब की आवाज शिमर के कानों में पहुंची, फरफसहु बिरिजलिhi वजलस अला सदरिhi वक़बज़ अला शैबतिhi वज़रबहु बिस्सैफ इस्नतै अशरा ज़रबा। ज़ैनब की आवाज शिमर के कानों में गई, शिमर ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। ज़ैनब की निगाहों के सामने अपने घुटनों को हुसैन के सीने अक़दस पे रखा, हुसैन की रीश मुक़द्दस को अपने हाथों से पकड़ा। बहन के सामने उन खंजर की 12 ज़रबतों से हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। 12वीं ज़रबत पे ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, तड़पती हुई अपने बीमार भतीजे के खैमे में आई। ए मेरे लाल, जरा ये तो बताओ, सरजमीने करबला पे से आंधियां क्यों चल रही है? सरजमीने करबला में ये झक्कड़ क्यों चल रहे हैं? फरात का पानी नेज़ों क्यों चल रहा है? जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, "बबी अम्मा, खैमे का पर्दा हटाइए।" खैमे का पर्दा हटा। वो ज़ैनब जिसने कभी हसन के जनाजे में तीर देखे थे, आज हुसैन का सर नोके नेज़ा में बुलंद। अस्सलामु अलैकुम। Hussein.